اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے مولانا، نزول نمبر 45 ہے، سورہ مریم کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی بتائیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، قرآن کو زبان بھی اس کی آسان کر دی، قرآن کے احکام بھی مشکل نہیں ہے، یہ بھی آسان ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ قرآن آسان ہے اور ہم نے مَا أَنزَلْنَاهُ اس لیے نہیں اتارا کہ لِتَشْقَىٰ بِهِ، کہ آپ اس سے مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ ہے دونوں میں اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ربط ہو جائے گا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں توحید کا اثبات اور دعویٰ تھا، یہاں پر تشجیع علی التبلیغ ہے، سمجھے، تشجیع علی التبلیغ ہے، توحید کی تبلیغ کرنی ہے، اگر راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو میں اللہ تعالیٰ یہ کہ تیری مدد کر دوں گا، جیسے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ پہلے دعویٰ توحید تھا، اب تشجیع اور تحریض علی تبلیغ توحید ہے، سمجھے؟ دعوی صورت مولانا، دعوی صورت اسی طرح تحریض علی التبلیغ، اور دوسرا دعویٰ اس کا ابتلا بالمصائب، مصیبتیں آتے رہیں گے، یہ ہے مولانا۔ طٰہٰ حضرت کی صفات میں سے ایک ہے، ما انزلنا علیک، یا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، قرآن ہم نے آپ پر نہیں اتارا ہے کہ لتشقیٰ، کہ آپ مشقت میں یہ ہے کہ پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے، یہ مفعول لہو بنے گا، مگر نصیحت کے لیے اتارا ہے، لمن یخشیٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہو، لمن یخشیٰ تذکرۃ کے ساتھ متعلق ہوگا۔ تنزیلاً، نزلناہ تنزیلاً، یہ مفعول مطلق ہے جی، نزلناہ تنزیلاً ممن خلق الارض، یہ نازل شدہ ہے اس ذات اقدس کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کر دیا، والسماوات العلیٰ، اور بلند آسمانوں کو جس نے پیدا کر دیا۔ وہ کون ہے؟ هو الرحمن، وہ رحمان ہے، استوى علی العرش، استوى علی العرش، هو الرحمن، رحمان پہلی خبر ہے، ہوا کہ استوى علی العرش یہ دوسری خبر ہے۔ تیسری خبر آ رہی، لہو اسی ہی کے لیے، ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض وما ثبت بینہما وما تحت الثری، یہ چار ہو گئے، آسمانوں میں جو کچھ، زمینوں میں جو کچھ، وما بینہما ان کے درمیان میں جو کچھ، وما تحت الثری، اور تحت الثری، سرا کے نیچے اللہ کا بھلا کریے، یہ سارے کے سارے مملوک لہو، لام تملیک کے لیے اللہ ہی کے ملک ہے۔ یہ تیسری خبر بن جائے گی، هو الرحمن، اللہ کے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اس کی شان یہ ہے، اس کے علم کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ زور سے بات کر دیں گے، زور سے اگر آپ بات کریں یا آہستہ کر دیں، فَاللَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْ ذَلِكَ، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، زور سے بات کرو، اللہ اس سے مستغنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، جزا محذوف ہے مولانا ان تجہر کے لیے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ سر کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور خفی، اس سے بھی زیادہ نیچے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ، یہ مبتدا خبر ہوں گے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، نہیں لا الہ معبود، لا الہ معبود الا ہو، ایک یہ ہو بدل بنے گا معبود کی ضمیر سے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھی صفات ہے، لہو اسی کے الاسماء الصفات الحسنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بصفت اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کو بتا دیا، لہ الاسماء الحسنی، یہ ہو گیا مولانا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یقیناً موسیٰ کی خبر آپ کے پاس آگے، وَقَدْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، متنبع ہو جاؤ، متنبع، یہ لا الہ الا پر متنبع ہو جاؤ، جیسے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متنبع کر دیا تھا، خیال کر لینا مولانا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، جبکہ اس نے جانب طور میں آگ دیکھی، فقال لِأَهْلِهِ، گھر والوں سے کہا، امکثوا، تم لوگ یہاں ٹھہرو، إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، میں نے ایک آگ دیکھی، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، شاید یہ ہے کہ اس سے کوئی چنگاری لے کر کے آ جاؤں، أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، یا ہادیًا، وہاں پر یہ کہ کوئی راستہ بتانے والا، راستہ بھول گئے، مدین میں 10 سال بکریاں چلائی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے جب نکاح ہوا، واپس جب آ رہا ہے تو اس راستے میں اللہ آپ کا بھلا کرے سردی لگی اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے، اس لیے دور سے آگ دیکھی کہ چلو جا کر کے یہ آگ رات کو لے کر کے آ جاؤں گا، ایک چنگاری ہم تاپیں گے، گرمائش حاصل کریں گے، اور کوئی بندہ وہاں ملے گا تو راستہ معلوم کریں گے کہ مصر کے راستے کس طرح، سمجھتا ہے۔ رات کو تو آگ دور تک، اور آگ زمین پر جل رہی ہے، آپ کا جہاز اللہ آپ کا بھلا کرے 40-50 ہزار فٹ اوپر جا رہا ہے، تب بھی آگ نیچے نظر آتی،
اس لیے 65 کی جب جنگ ہو گئی تو یہ تھا کہ جی عصر کے بعد کھانا پکاؤ، مغرب کے بعد کوئی آگ نہ جلے، جہاں آگ ہوگی تو انڈیا اس پر یہ کہ کیا کر دے گا، بمباری کر دے گا۔ آگ مغرب کے بعد نہیں جلاتے تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا تھا ہمارے بلوچستان میں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا، لفظ اہل جمع ہے، اس اعتبار سے امکثوا کہا، یا آپ کے پاس کوئی خادم بھی تھا، گھر والی بھی تھی، اس وجہ سے، اور ویسے بھی دو پر بھی جمع کا اطلاق کرتے ہیں، سمجھے، جیسے کہ فقد صغت قلوبکما، یعنی قلبان ہے لیکن قلوب اس کو کہا۔ اذ رأى نارا، جانب طور میں آگ دیکھی، هل اتاک حدیث موسیٰ، یہ حدیثوں کے لیے ظرف بنے گا یا اس سے بدل بنے گا۔ اذ رأى نارا، جب آپ نے آگ دیکھی، فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منها بقبس، اس سے کوئی چنگاری لے کر کے آ جاؤ، او اجد علی النار ہدی، یا یہ کہ آگ پر کوئی ہادی راستہ بتانے والا دیکھ لوں، سمجھے۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ نار عشق تھا، عشق والا نار تھا، معلوم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آگ زمین کو جلاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، چیز کو پکاتی ہے، لیکن یہ عشق والا ایسے آگ ہے زندگی بھر آدمی اس میں تڑپتا رہتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ عشق والا آگ ہے، اللہ نے سینے کے اندر اس کو لگا دیا، سمجھے، پھر زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء تڑپتے رہتے ہیں، یہ عشق والی آگ ایسے ہے، سمجھے۔ دوزخان جاست اہل کفرارا لیکن جاست عشق دارارا، دوزخان جاست اہل کفرارا لیکن جاست عشق دارارا، جہنم تو وہاں کافر جلیں گے جہنم میں، لیکن ہم مومن یہاں اللہ کے عشق میں جل رہے ہیں، اصل جہنم میں تو ہم ہیں۔ دوزخان جاست اہل کفرارا لیکن جاست عشق دارارا، ہم سولی پر لٹکے ہوئے اللہ کے مفارقت، سمجھ رہی ہیں کہ داغ فراق اس نے ہمیں دیا، زیارت نہیں کرا رہے ہیں، اس لیے ہم تڑپ رہے ہیں۔ یا بیار دوزار تاب خرم، یا بیار دوزود جانان لا، یا زہر کا پیالہ لا کر کے مجھے دے دو، پی کر کے خودکشی کروں، یا میرا جانان تو مجھے دکھاؤ جس پر میں عاشق ہوں، وہ جانان اللہ ہے۔ یا بیار دوزار تاب خرم، یا بیار دوزود جانان لا، ہے تیرے سینے میں ایسے، یہ وہ آگ نہیں ہے کہ تو جا کر کے اسے، سمجھے۔ جب قریب گیا تو اور پیچھے ہٹتی گئی، پھر کہا کہ تو ہے کون؟ فرمایا انی انا ربک، انی انا ربک فخلعنا علیک، چونکہ جوتے آپ کے گدھے کے کھال کے بنے ہوئے تھے، ان پہ یہ ہے کہ کوئی ناپاکی لگی ہوگی، تو فرمایا کہ یہاں ننگے پاؤں آ جاؤ، اتار دو ان کو، سمجھے۔ بڑوں کی بارگاہ میں آدمی جوتے پہن کر کے نہیں جاتا، سبحان اللہ۔ فلما اتاہا، جب اس آگ کے قریب آ گیا، نودیا، آواز ہو گئی، یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، ان کان الامر کذالک، صورت حال یہ، فخلا نالے کے جوتے اتار دے، انک کائن بالوادی المقدس، تو پاکیزہ وادی میں، یہ وادی کون ہے؟ وادی تو وہاں ہے، یہ بدل اور عطف بنے گا، عطف بیان بنے گا اسے، وانا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی ذات کے لیے۔ جب آپ نے پہچان لیا، ان عرفت ذالک، جب آپ پہچان گئے، فاستمع لما یوحی، تو کان لگا دینا، یہ غور سے کان لگا دینا۔ ایک سمع ہے، سمع یسمع، سمان، وہ کان سے سننا، اور دوسرا یہ ہے کہ دل کے قانون سے سننا، وہ استماع ہے مولانا۔ اڑے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یہ چھوٹے پھر کھیل رہے، کوئی سکندر جاؤ، سکندر پٹائی کرو، کس کے پٹائی کرو، پانی تو ہے ہی نہیں۔ مدارس پانی 30-40 لاکھ روپے کے مہینے میں پانی خریدتے ہیں۔ جامع صدیقیہ میں اللہ نے پانی آپ کے دعاؤں سے ایسے رکھا ہے، جہاں بھی زمین میں بور کرو کہتے ادھر پانی ہے، سمجھے، یہاں پانی ہی پانی ہے۔ بس اللہ کی کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے ہم لوگ، کنگلے قسم کے لوگ، سمجھے۔ لیکن یہ کہ شکر ہے کہ پانی ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، سمجھے۔ پیسے والے مدرسے جن کے پاس بینک ہے ماشاءاللہ، وہ 40-60 لاکھ کے مہینے میں پانی خریدتے، اللہ تعالیٰ بینک کے پیسے کو اس طرف نکالتا ہے، سمجھ رہی میں کہ ہمیں اللہ نے پانی مفت میں دیا ہے، بہت بڑی بات ہے مولوی صاحب، سمجھے۔ ہے جی، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، لا الہ موجود الا انا، اور کوئی معبود نہیں،
فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم رکھو، واقم الصلاۃ لذکری ایاک، چونکہ میں آپ کو یاد رکھتا ہوں تو مجھے یاد رکھے، لذکری یہ یا فاعل ہوگا اور ایاک مفعول محذوف ہے، دوسرا اقم الصلاۃ تو نماز پڑھ لے، لذکری کا ایایا، اب یہ اضافت المصدر الی المفعول بھی ہے، لذکری یعنی لذکری کا کہ تو یاد رکھیں گے، ایایا مجھے، اب یہ کہ فاعل کو اڑایا مفعول کی طرف اللہ آپ کا بھلا کرے اضافت کرے، اسی میں تو مزہ آتا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، اب اللہ آپ کا بھلا کرے، کہاں لا الہ الا اللہ کی جس نے پاسداری کی ہے تو مزہ ہے، نہیں تو قیامت میں پتہ چلے گا کس نے لا الہ الا اللہ کی پاسداری کی ہے۔ ارے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ جی لا الہ الا، سن لو اس کو، میں معبود ہوں۔ اب لا الہ الا اللہ کا سوال کہاں پر ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا سوال قیامت میں ہوگا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس پر خاتمہ ہو جائے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ سمجھ شریف میں اپنے اس نالائق ساتھی کے لیے، استاد تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اپنے ہمارے جیسے نالائقوں کے لیے دعا کرو۔ مولانا دنیا میں کلمہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، نہیں ملا تو مولوی۔ ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ جملہ بتانے کے لیے آپ لوگ تو چونکہ بعض ماشاءاللہ ساتھی ایسے لگتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسے استری شکل و صورت سے کہ آج پیک سے ان کو نکالا ہے، سمجھے، بڑے بڑے سوسائٹیوں کے بھی بعض آپ کے چہرے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو بات سمجھانا مشکل ہے، سمجھے، تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک جملہ سن لینا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ادا عالم تھیण بھی گالا پر ایمان بھی گالا، عالم تھیण بھی گالا پر ایمان بھی گالا، مولوی بننا الگ چیز ہے، مولوی بن سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، پر ایمان بھی گالا، مولوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایمان حاصل ہو جائے، سمجھے۔ علم جو ہے نا، عالم وہ معلومات اور اللہ کا بھلا کے معمولات دونوں کا نام ہے، علم معلومات اور معمولات، عالم الجامع بین المعلومات و بین المعلومات و بین المعمولات، معمولات اور معلومات دونوں کو جمع کریں۔ صرف اللہ کا معلومات، یہ انگریز اس میں اتنے ماہر ہیں، یہاں میں 2 آدمی میں نے ان سے اتنا استفادہ کیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ علماء اس تک نہیں پہنچتے۔ ایک قدیمی کتب خانہ والا کلین شیو ہے، کلین شیو ہے، دوسرا عباسی کتب خانہ والا، آپ جا کر کے دیکھیں گے کہ کیا یادداشت ہے، کیا کتابوں کی معلومات ہیں۔ آپ کی شیخ الحدیث تو مکھی مارتے ہیں، سمجھے، مکھی مارتے ہیں، کیا ان کی معلومات ہے۔ میری چونکہ دونوں سے دوستی ہے، ابھی کافی زمانہ میں ملا نہیں ہوں، ابھی ہمارے سبق میں رمضان سے پہلے شعبان میں آئے تھے، یہ کتب خانہ اسحاقی والے بھی آئے تو وہ عباسی کتب خانہ والے کو میں نے ان سے بڑا استفادہ کیا ان لوگوں سے۔ جب میں دکتورہ کر رہا تھا تو آپ کے شیخ الحدیث میں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ کتابیں کیا ہے، صرف 1-2 کتابوں پر بس انہوں نے نام سنا ہے، ان کو ایسے معلومات ہے۔ میں نے خود قدیمی کتب خانے والے سے سنا، اس نے کہا کہ 2 مولوی ہے کہ جو کتابوں کو جانتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے، ایک مفتی نظام الدین ہے، دوسرا مفتی کفایت اللہ فیوچر کالونی والے۔ قدیمی کتب خانے والے نے مجھے کہا کہ غیر مقلد تو خالی ہے ان میں، وہ خود اہل حدیث ہے، کہتے ہیں اہل حدیث تو خالی، ان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، سمجھے، اور وہ بریلوی ہے، وہ کہتے ہیں بریلویوں تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، سمجھے، اس لیے کہ عالم تو ان کے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں، مطالعہ ہے ماشاءاللہ ان کا، آیا سمجھ میں۔ تو اس لیے اصل چیز مولانا کلمہ اللہ نصیب کر دے، یہ بھی ہے، یہ سب کچھ ہم جو بھاگ دوڑ کر رہے اسی کے لیے کر رہے ہیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت یہ ہے کہ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپا رکھوں گا، چھپا کے رکھتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ اس لیے آتا ہے تاکہ بدلہ دیا جائے اللہ کا، یہ آتیتن کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ان الساعۃ آتیۃ پہلی خبر ہے ان کے، اکاد اخفیہ یہ دوسری خبر ہے، اکادو کے انا ضمیر اس کا اسم ہوگا، اخفیہ فعل با فاعل مفعول مل کر کے یہ خبر بنے گا اکادو کے لیے، یہ فعل مقارب ہے، پھر یہ خبر ثانی بنے گا اس کے لیے، ان کے لیے، اور لتجزا یہ آتیتن کے ساتھ، قیامت آئے گی اس لیے آئے گی کہ لتجزا کل نفس، تاکہ ہر نفس کو بدلہ مل جائے، بما تسعی، جو دنیا کے اندر
اگر اس نے صحیح بھاگ دوڑ کی ہے۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے تو فلا یصدنک عنہا، قیامت سے آپ کو نہ روکے، من لا یؤمن بہا، جو قیامت کی تصدیق نہیں کرتا، منکرین قیامت آپ کو نہ روکے، واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردا، کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، اس کی پیروی نہ کرے، فلا یصدن فان تردا، کہ کہیں ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد مولانا اب اللہ نے نبوت دے دی نا، نبوت دے دیا یہاں، نبوت کے بعد اب ٹریننگ کرا رہا ہے دشمن کے سامنے مقابلہ کے لیے، اس لیے فرمایا کہ یہ دیکھو ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا کہ جی عصا ہے، خوب دیکھو خوب دیکھو، بعد میں آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے غلطی سے کوئی سانپ اٹھایا تھا، خوب دیکھو جی عصا ہے عصا ہے عصا ہے، پھر اس کو سانپ بنایا، کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، پھر کہا اس کو پکڑ لو، خوب ٹریننگ کرایا کہ اس زمانے میں چونکہ جادو کا زمانہ تھا، جادو کا دستور تھا، اس لیے کھلے عام مجمع کے اندر جب آپ جائیں گے وہاں مقابلہ کریں گے، ہم آپ کو پہلے سے آپ کا ڈنڈا سانپ بنا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کی ہدایت کے، آپ کے فریاد کے مطابق یہ انشاءاللہ سانپ بنے گا، ڈنڈا بنے گا، سانپ بنے گا، ڈنڈا بنے گا، اس طریقے پر یہ ہے کہ یہ تاکہ عین موقع پر آپ اپنے ڈنڈے سے نہ بھاگیں، سمجھے، اس لیے دشمن کے سامنے تیاری کے لیے ضرورت ہے مولوی صاحب، سمجھے، چھوٹا سانپ پھر بڑا سانپ، اور پھر یہ کہ جب وہاں پر تھا جب مقابلہ ہوگا فیضا ہی ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا، سمجھے، جانن چھوٹا ہے جلدی دوڑتا ہے، حیۃ تسعیٰ، سمجھے، سانپ ہے جو دوڑ لگا رہا ہے، چھوٹا سا سانپ ہے لیکن یہی چھوٹا بھی یہی بڑا بھی ہے، وہاں یہ ہے کہ یہ اژدہا بن گیا، سمجھے، اس لیے دشمن سے مقابلہ کے لیے تیاری کرنی چاہیے، سمجھ شریف میں کہ نہیں، حضرت کو نبی کو نبوت دے دی، یہ وادی طوا کے اندر نبوت مل گئی، اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وما تلک بیمینک، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصایا، فرمایا کہ یہ میرا یہ ہے کہ ڈنڈا ہے، اتوکل علیہ، جس پر سہارا لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اس کے ذریعے سے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس کے اندر اور بہت سے فوائد ہے، اور بہت سے فوائد، قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو پھینک دے، موسیٰ اس کو پھینک دے، فالقا، حضرت نے فوراً پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ چھوٹا سا سانپ بن گیا، دوڑ لگا رہا تھا، سمجھے، حیۃ موصوف بنے گا، تسعیٰ صفت بنے گا، پورا جملہ یہ خبر اس کے لیے، قال خذھا، پکڑ لو، ولا تخف، نہ ڈرو، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہا تھا، سمجھے، ڈر رہا ہے اس لیے لا تخف کہا، ایسے ایسے جا رہا تھا، سمجھے، بعض کہتے کہ کپڑا اس طرح کیا اس کو پکڑ لیں، یہ طبعی خوف ہے، یہ طبعی خوف ہر انسان کو ہوتا ہے، سمجھ، اور سانپ ہے اس قسم کا بدبخت ہے کہ سانپ نہ نبی کا لحاظ کرتا ہے، نہ ولی کا، نہ کسی مناظر اسلام کا، سانپ تو سانپ ہے، اور بچھو نے نبی کو کاٹا، ہمارے نبی کو، فرمایا خدا اس کو تباہ کرے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کس کو کاٹ رہا ہوں، بچھو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، اور سانپوں کے بارے میں حضرت نے فرمایا ما سالمناہن منذ حاربناہن، ہماری ان سے صلح کبھی نہیں ہوئی جب سے ہماری دشمنی چل پڑی ہے، ہماری دشمنی جب سے چل پڑی ان سے صلح نہیں ہوئی ہے، سانپ ہی ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، سانپ تو سانپ ہی ہے، اس لیے نبی نے فرمایا سانپ سے جو ڈرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، سمجھے، دیکھیں ہم ساتھ سمجھے، میں تو بچھو سے، بچھو مارنے میں ثواب ہے، یہ جو گرگٹ ہے اس کے مارنے میں ثواب ہے، سانپ مارنے کے اندر بھی ثواب ہے، سمجھے، لیکن حضرت نے فرمایا خیال کر لینا کسی جن کو نہیں مارنا، اصل جو سانپ ہوگا وہ پیچ ہوگا، اس طرح موڑ موڑ کے چلے گا، اس کو کہو تو نوح علیہ السلام کے عہد کا واسطہ چل چھوڑ، وہ، اور جن ہوگا تو سیدھا جائے گا، سانپ سیدھا جائے گا، یہ جن ہے، اور اگر ایسے ایسے جا رہا ہے، سمجھے، تو سمجھ لینا کہ اصل سانپ ہے، سمجھے، اس کو مارو، اس کو مارے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن بشرطے تینا شلوار نہ خیال کس، میں گھر میں میرے بچھو ہوتے کتب خانے میں، کتابوں میں، تو پھر یہ کہ ہر بچھو کے لیے ہم نے 50 روپے مقرر کیے، سمجھے، وہ بیٹوں سے کہتا ہوں جو بھی ایک بچھو مارے گا، شکار کرے گا، وہ پھر یہ کہ اس کی مسجد ہمیں دکھائیں، سمجھے بھائی، تابوت، تاکہ امریکہ ہم اس کو بھیجیں، آپ کو 50 روپے ملے گا، تو وہ اس طریقے پر ہے، سمجھے، یہ ہماری دلیری ہے جی، قال خذھا ولا تخف سنعیدھا، اس کو لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولی، اس کی پرانی حالت پر، پہلی والی حالت پر، واضم یدک الی جناحک، دست کو، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے ساتھ ملاؤ، آپ جب ملائیں گے تو جواب امر عضم، تخرج بیضاء، وہ چمکتا دمکتا نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، آیۃ اخری حال کونھا آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہوگی،
آتینا کا حاضح الامور آتینا کا حاضح المعجزات، یہ معجزات آپ کو اس لیے ہم دیتے ہیں، یہ دیا لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ بہت بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ وہ بڑی نشانی اس کے بعد جو دکھائیں گے وہ فرعون کا غرق ہونا ہے۔ آتینا کا ہذہ الامور، یہ ہم نے حاضح المعجزات یہ آپ کو اس لیے دیا لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، اپنے معجزات نشانیوں میں سے بڑی چیز آپ کو دکھا دیں، اور ان سے بڑی وہ فرعون کا غرق ہونا ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے غرق ہوگا، ہمت ہارے گا، جب مناظرہ ہار جائے گا اس میں سانپ والا مسئلہ میں، پھر ظاہر ہے کہ تنگ آیت بھجنگ آیت، تو پھر کہتے موسیٰ کو حملہ کرو، تو غرق کریں گے اس کو۔ اذهب الى فرعون، تیاری کر لیں آپ نے، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، بڑا سرکش ہے۔ اس لیے ہمیشہ طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، سمجھے؟ جو علماء ہمارے کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو، جو سیاسی میدان میں ہے ان کے لیے بھی دعا کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو ختم نبوت میں جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت کام، ہر ایک کام کو ہم نے تقسیم کر دیا۔ جو بستر اٹھا رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن کاش کہ ہم عبارات و نشتہ، ہماری تعبیرات الگ ہے لیکن کام ہم سب کا ایک ہے، وہ حسن کا واحد، کام ایک ہے، دین کی خدمت ہے۔ سارے کے سارے لوگ بستر اٹھا کر کے تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، سارے کے تدریس بھی نہیں کر سکتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس کام تقسیم کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے شاگرد آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے، مولوی منظور کے ہزاروں شاگرد آپ کو ملیں گے، سمجھ شریف میں، لیکن اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ مفتی محمود جیسا عظیم انسان، اتنے بڑے آدمی، طاغوتی قوتوں کا انہوں نے خوب مقابلہ کیا، بہت اچھا۔ جو بدعتیوں کے اور جو مشرکین کا مقابلہ کرتے ہیں، رافضیت کا مقابلہ کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے مولوی صاحب۔ کام ہم نے تقسیم کیا ہے، یہ سارے سلسلے ہیں، لیکن تیاری کر کے کام میں جاؤ۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے، ان سے بھی کافر 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 کافر، اگلے والا تو نہیں بتاتا، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ میں نے ان سے کہا یہ مقد ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے بھائی جان؟ تم آ جاؤ، میں تمہیں کام کا طریقہ بتاتا ہوں، سمجھے؟ کام کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تمہیں پاکستانیوں سے واسطہ پڑا ہے اور ایرانی منطقیوں سے تمہارا واسطہ پڑا نہیں ہے، جو جامع فیضیہ کے اندر جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، سمجھے میں لوگوں؟ اور ایک ایک بندے پر کتنا پیسہ لگاتے، کتنی محنت کرتے۔ یہ تو آپ ادھر رہ رہے ہیں، اس کے کہنے کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، سمجھے؟ کہنے کے لیے تو سب کچھ آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ گفتن شہیدی تیاری ساتھیوں کو کرنی ہے، سمجھے؟ یہاں تو اس طرح زبانی طور پر کسی کو کہہ دینا کافر مشرک، لیکن تم سے واسطہ نہیں پڑا ہے۔ اللہ کرے کسی اچھے کا واسطہ تم سے پڑے نا تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ وہ کر دیں۔ قال رب اشرح لی، اے میرے پروردگار اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، مولانا سینہ، تاکہ سینہ میرا تنگ نہ ہو جائے اور مجھے غصہ یہ کہ نہ آ جائے اور غصہ نہ ہو جاؤں، اور سینہ کھلے گا مضامین علمیہ سے، اس لیے یا رب اشرح لی صدری بالمضامین العلمیت، علمی علوم سے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امر تبلیغ امری، امر تبلیغ کو میرے لیے آسان کر دو، سمجھے؟ امر ماحول میرے لیے، پھر تبلیغ کر سکوں گا، ویسے تبلیغ کیا؟ میں نے برادر مکرم مولانا خورشید صاحب سے جو تبلیغ کے ابھی امیر ہیں، میں نے کہا کہ اسلام آیا ہے مہاجر اور انصار سے آیا، سمجھے؟ آپ نے کبھی بھی آپ شیعہ کی مسجد میں گئے بھی نہیں ہے، بہت کم، ورنہ تم جوتے مار کر کے تمہیں باہر نکالیں، سمجھے؟ بریلوی کی مسجد میں تم نہیں جا سکتے، اہل حدیث کی مسجد میں تم بھی نہیں جا سکتے، جہاں بھی جا کر کے جماعت جاتی ہے اپنا بستر رکھتی ہے جماعت، وہاں کا امام، وہاں کا خطیب، وہاں کا مؤذن، وہاں کا خادم کسی مدرسے کا پڑھا ہوا، سب کو سبحان اللہ۔ ہماری مسجدوں میں تمہارے جانے سے پہلے وہ انصار ہیں اور تم مہاجر ہو۔ تبلیغی جماعت یہ نہ سمجھے کہ ہم نے میدان کو فتح کر دیا، تم سے پہلے میدان کو فتح کرنے والا محمد قاسم نانوتوی تھا، سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ تمہاری تاریخ ہمیں معلوم ہے کہ بریلوی تمہیں پکڑ پکڑ کر کے جوتے مار کر کے باہر تمہیں کر دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے، غوث پاک کے دشمن، سمجھے؟ اور وہ جو بھنگوڑے ہوتے ہیں سمجھے، وہ جوتے مار مار کر کے تمہیں نکالتے۔ سمجھا کرو تمہارے انصار، آپ نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دیا لیکن انصار کا نہیں دیا۔ مال جب آ گیا آپ نے تقسیم کیا، حوازن کے جب مال آ گیا سب کو دے دیا، انصار کو نہیں ملا، انصار کو نہیں ملا۔ بخاری کی روایت آپ کو سنا، انصار آئے
تو ان کے نوجوانوں نے کہا مصیبت میں پریشانی میں ہم کام آ جائے، اور اب جب کہ فتوحات ڈھیر مال آ گیا، نبی نے بانٹ دیا اور ہمارے جیسے یاروں کو فراموش کر دیا۔ بوڑھے انصار خاموش ہو گئے، تجربہ کار خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ نوجوان جذبات میں آ گئے۔ ظاہر ہے کہ میرے نبی کو اس کی اطلاع مل گئی کہ میرے یار بھی مجھ سے آج وہ ناراض ہو گئے۔ وہ انسانی حد تک تو ٹھیک کہہ رہے تھے ظاہری صورت میں، سمجھے؟ حضرت نے بلایا، فرمایا کہ یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی عنکم، تمہاری بات مجھے پہنچی کیا ہے؟ تم لوگ مجھ سے ناراض ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، ہمارے نوجوانوں نے کہا، لیکن سمجھنا تو چاہیں گے مسئلہ کیا ہے کہ اتنے کروڑوں کا مال حوازن کے اٹھا کر کے، ہزاروں بکریاں، سونا چاندی دوسرے اٹھا کر کے لوگ لے گئے، اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوا انصار کے لیے، سمجھے؟ فرمایا کسی کو میں مال دیتا ہوں یہ اس کے قرب کی دلیل نہیں ہے، کسی کو نہیں دیتا ہوں یہ اس کی بود کی دلیل نہیں ہے، تم مجھ سے بعید نہیں ہو، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ اب سمجھو جو تم کو کچھ نہیں ملا تو سمجھ لو میں تمہیں بہت کچھ دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ فرمایا یا معاشر الانصار انصار اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مال لے جائیں، میں خود محمد تمہارا ہوں، میں تمہارے حصے میں۔ انصار اچھلنے لگے، کہنے لگے رضینہ رضینہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر جو چلیں گے ان سب سے دین اسی سے آئے گا، پھر دیندار جو جماعت ہوگی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، مہاجرین اور انصار سے جھک مارتے ہیں کہ سمجھے، کانا بن کر کے آدمی صرف ایک ہی طرف دیکھے، دوسروں کو نہ دیکھے، اس طرح یک طرفہ ٹریفک نہ چلاؤ۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تبلیغی جماعت کے کروڑوں احسانات ہیں دنیا پر، اس کو مانتے ہیں۔ اللہ حضرت اقدس مولانا الیاس کاندھلوی کو غری کے رحمت کر دے، حضرت اقدس یوسف کاندھلوی کو غری کے رحمت کر دے، حضرت جی انعام الحسن، لیکن ایسے پاپڑے بیچنے والے لوگ نہیں تھے، جبال العلم تھے یہ لوگ، جبال حضرت جی چاروں فقہ کے حافظ تھے، مولانا انعام الحسن، حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی آگ کا شعلہ تھا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جی اللہ کا رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ تو حدیث کی کتابیں تو دیکھ لینا کم از کم، اتنا اندھا بننے کی تو کوشش تو نہ کر، سمجھے؟ پوری بخاری اتنا بخیل ہو گیا، آپ کو 2 صحیح حدیث نہیں دے سکے، قرآن کا دریا خشک ہو گیا، قرآن نے 2 آیتیں آپ کو نہیں دی کہ تو موضوعات کو چن چن کر کے پڑھتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو تیرے ڈنڈوں سے پٹائی ہو جائے، یہ آدمی واجب التعزیر ہے اس قسم کے۔ جی ہاں، موضوع روایت کو بیان کرنا، اس کی وضع کی تصریح کرے، ضعیف کی ضعف کی تصریح کرے، جیسے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا کرتا ہے عربی میں۔ اس طرح تو کوئی جاہل نہیں بنا ہوتا، سمجھے؟ کہ اس طرح کی موضوع روایتیں سنا بخاری اتنا بخیل ہے، سمجھے؟ کہ ہزاروں حدیثیں، وہ بخاری آپ کو 2-3 حدیثیں نہیں دے کر، یہ تیرے اندھاپن کی نشانی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ محرومی ایک قسمت ہے کہ جو اللہ نے پورے قرآن سے تجھے محروم کر دیا اور پوری حدیث سے محروم کر دی، سمجھے؟ اس لیے مولانا اس بات کو سمجھو، اہل مدارس کا اہل سیاست پر، اہل سیاست کا اہل مدارس پر، ختم نبوت کا مدرسے پر، مدرسے کا ختم نبوت پر، یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، اس کے بغیر کام چلے گا بھی نہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھے، اللہ میرا سینہ کھول دے علوم نبویہ سے، ویسر لی امر تبلیغ کو میرے لیے آسان کر دے، راستہ ہموار ہوگا، راستہ ہموار اللہ نے کیا، راستہ ہموار محمد قاسم نانوتوی نے کیا، سمجھے؟ مولانا الیاس کاندھلوی کا راستہ ہموار اگر کیا تو کس نے کیا؟ محمد قاسم نانوتوی نے، مدارس نے راستہ ہموار کیا۔ تو جا بھی اس طرح، ہم جانتے ہیں تمہیں، ان علاقوں کے اندر تبلیغیوں کے لاشیں اٹھتے تھے، ان علاقوں میں، یہاں بلوچستان میں بھی نہیں، یہاں اللہ کے فضل سے جامع فاروقیہ کے بنوری ٹاؤن کے طلبہ جب پہنچے، فضلہ وہاں پہنچے، انہوں نے راستہ ہموار کر دے، اس کے بعد جماعتیں گئی، سب کو سبحان اللہ، خود میں ان علاقوں کے اندر بھی، سمجھے؟ یہ بالکل یہاں ہے، یہ دھوراجی وغیرہ کے جو علاقے، یہ تو ایک دھوراجی ہے نا، وہ یہ درے جی ہے، یہ درے جی کی میں بات کر رہا ہوں، بلوچستان والے ساتھیوں سے لاشیں اٹھتے تھے، کبھی کوئی جماعت گئی بھی نہیں، سمجھے؟ لیکن اب جماعتیں جا رہی ہے، جماعتیں گئی، جبکہ یہاں جامع فاروقیہ اور اللہ کا دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے فضلہ وہاں گئے، انہوں نے راستہ ہموار کر دی، اس کے بعد تم جاؤ نا، جا کر کے دکھاؤ، اس طریقے پر آسان نہیں ہے مولوی صاحب۔ کچھ پہلا پڑھا مولانا، وَيَسِّرْ لِي أَمْرَ التَّبْلِيغِ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان سے گرہ کو آپ کھول دے۔ یہ حضرت فصیح تھے لیکن افصح حضرت ہارون تھے، باقی کہتے ہیں کہ جی آپ کی زبان میں
من کان فی 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 لسانی ففتن فو یتکلم بالف ایسے ہوتا تھا. یہ اپنے طرف سے مارتے رہتے ہیں. سمجھ رہی میں جن تفسیروں نے بس آپ تو سمجھ گئے کہ میں نے جس کی عبارت پڑھی سمجھے وہ تفسیر سے بالکل واقف ہی نہیں ہے. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے, حضرت ہارون افصح تھے. یہ ہوتا ہے فارسل معی ہارون واخی ہارون وہ افصح منی لسانا, وہ افصح ہے میں فصیح ہوں. سمجھے اس میں تفصیل میں یہی ہوتا ہے کہ مفضل وہ مفضل فی الفصاحت ہے, میں مفضل علیہ فی الفصاحت ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے فصاحت کا انکار نہیں ہے, یہ جہالت ہے کہ کوئی انکار کر. کوئی ایسا نہیں تھا, زبان صاف تھی مولوی صاحب. بس یہ گویا کہ اس کی صرف تمنا ہے کہ اے اللہ آپ یہ ہے کہ مجھے افصاح بنا دے, یفقہوا قولی ہماری بات کو. اس لیے زبان بہت بڑی چیز ہے مولوی صاحب. سمجھے مولوی پٹھان اور بلوچ کو اللہ نے محروم کر دیا. علم ظالموں کے پاس اتنا ہوتا ہے بولنا ہی نہیں آتا. سمجھ رہے باقی یہ ہے کہ یہ پیر صاحب بیٹا چلتے چلیے, اپنے طرز پہ چلیے, اپنے روٹ پہ چلیے, سیدھا چلیے, دائیں دیکھ کر کے چلیے, بائیں دیکھ کر کے چلیے, اور چلتے چلتی مٹک مٹک کے چلیے. اور پھر یہ کہ آپ یہ کہ رکے نہیں اور کہیں ایسا نہ کسی کو ٹکر نہ مارے. پھر یہ نہ کہہ دینا اگر پٹائی ہو تو پھر کہہ دیں گے کہ مجھے اطلاع پیشگی اطلاع نہیں دی گئی, میری پٹائی ہوئی. چلتے چلیے چلتے یہ گھوڑے کے ساتھ بول رہا. یہ لوگ کیا ہیں گھوڑے کے, یہ فصاحت و بلاغت یہ جو بیٹھا ہوا. چنانچہ جا رہے ہیں اجابت کے لیے جا رہے ہیں اور اجابت کرنا چاہ رہے لیکن اجابت ہو نہیں پا رہی ہے. روٹی پکانا چاہ رہی ہیں لیکن روٹی پک نہیں پاتی. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ یہ میں جس انداز میں بتا رہا ہوں اسی انداز میں, جس طریقے پہ میں پڑھا رہا ہوں اسی طریقے میں, جس اسلوب کو میں اختیار کر رہا ہوں اسی اصول میں, جو خلاصہ میں بتا رہا ہوں وہی خلاصہ ہے. جو میں آپ کو دوں گا وہی آپ سے لوں گا. میں اپنی ترتیب کا مکلف ہوں, اپنی ترتیب کا پابند ہوں, اپنی ترتیب کا یہ ہے کہ میں مسئول ہوں. جو میں بتا رہا ہوں سبق میں وہی میں. تو پھر اس استاد کی اردو رٹا لگاؤ, اس لیے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہی. سمجھے ہماری ماں نے ہمیں اس طرح پیدا نہیں کیا. سمجھے ہم تو اللہ آپ کا بھلا کرے بلوچ آدمی ہے. سمجھے اڑے تم کو پتہ ہے, ہاں اڑے موسیٰ علیہ السلام اڑے اللہ کا لاڈلا تھا. کہتا ہے لاڈلا, اڑے کہا اللہ جلوہ دکھاؤ. اللہ نے کہا چھوڑ جلوہ ولوہ نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا چھوڑ جلوہ ولوہ نہیں ہے, چھوڑ. اڑے موسیٰ علیہ السلام اڑے اللہ کا لاڈلا وہ باز نہیں آتا. کہتے نہیں جلوہ دکھائے گا. اللہ جلوہ ولوہ نہیں ہے, تم برداشت نہیں کرے گا. سمجھے اڑے موسیٰ علیہ السلام اڑے پھر بھی اڑے اٹک گیا, اڑے جمٹ گئے کہ ہمیں دکھاؤ. اڑے پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کرے تم دیکھے گا, ابھی دیکھے گا. تم دیکھے گا کیسے دیکھے گا؟ اڑے اللہ نے تجلی دکھایا, موسیٰ کلٹی ہو گیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ تجلی دکھایا. سمجھے موسیٰ کلٹی ہو گئی. ہم لوگوں کی یہ اردو ہوتی ہے. مقصد تو غریب نے بیان کر دی. سمجھے اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں میرے دوست عزیز و بزرگ بھائیو, میری اور آپ کی کامیاب اللہ پاک نے پوری دین میں رکھی ہے. یہ دین میرے آپ کی زندگی میں کس طریقے پر آ جائے اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. بقیہ نماز کے بعد اسی سلسلے میں بات چیت ہوگی. جم کر کے بیٹھ جانا انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. بلوچ سے کہا تم اعلان کرو. اس نے کہا امیر صاحب ہم کو اعلان نہیں آتا. کیا تم اعلان کرو. بلوچ نے امام کے سلام کے بعد کہا اڑے ہوئے اڑے اعلان سنے گا, باقی نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے. باقی نماز کے بعد کیا ہے؟ کچھ ہونے والا. اڑے کوئی اپنا جگہ سے نہیں ہٹے گا, جو ہٹے گا اس کا ہڈی پسلی ہم ایک کرے گا. باقی نماز کے بعد اڑے کچھ ہونے والا ہے. سمجھے کوئی نہیں ہٹے گا ہڈی پسلی ہم کیا کرے گا. اب لوگ لرز رہے پتہ نہیں کیا ہوگا. وجلی وزیر من علی ہارون, اور میرے لیے مددگار مقرر کر دے میرے اہل میں سے. وہ کون ہے؟ فرماتے کہ ہارون یہ وزیر سے بدل بنے گا. اخی جو کہ میرے بھائی ہیں, یہ ہارون سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیان ہے بدل ہے. اشدد بھی ازری, اس کے ذریعے صاحب میری قوت کو مضبوط کر دے, میرے پشت کو قوت کو. واشرکو فی امری, امر نبوت میں اس کو میرا شریک بنا دے. کہ نسبحک کثیرا, تاکہ ہم کثرت سے یہ کہ آپ کی یہ کہ تسبیح بیان کر دیں.
یہ اشدد کے ساتھ متعلق وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، آپ کو کثرت سے یاد کرے، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا وہ آپ کو مل گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے دوسری مرتبہ یہ کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، آپ پر احسان کر دیا، اور آپ پر احسان کر دیا دوسری مرتبہ، جو اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک پہلے دوسرے۔ اذا اوحینا الی امک ما یوحی، جب تیری والدہ کو ہم نے یہ کہ الہام کر دیا، ما یوحی جو کچھ الہام کر دی، وہ الہام یہ تھا ان تفسیر یعنی اقذفی ہے، موسیٰ کو پھینک دو فی التابوت صندوق کے اندر، فاقذفیہ فی الیم، پھر دریا کے اندر اس کو پھینک دو، فلیلقی الیم، پس چاہیے کہ دریا اس کو کنارے پر لے جا کر کے پھینک دے، یہ تکوینی حکم ہے۔ یاخذ عدو لی وعدو لہ، اس کو پکڑ لے گا، اٹھائے گا اس کو، یہ کہ جو میرا دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تیری ذات پر میں نے محبت ڈال دی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا فریفتہ ہوتا تھا۔ سمجھے میں لوگوں، ایسے اللہ نے کیا خوبصورتی نبی کے القیت علیک محبۃ کائنۃ منی، اپنے طرف سے خصوصی محبت آپ پر ڈال دی تھی، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کا عاشق ہوتا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي لِيُتَلَطَّفَ بِكَ، تاکہ آپ کے ساتھ نرمی کی جائے، وَلِتُصْنَعَ عَلَيْنِي، تاکہ میرے نگاہوں کے سامنے تیری پرورش ہو جائے، لِيُتَلَطَّفَ بِكَ یا وَلِتُحْفَظَ، تاکہ تو محفوظ ہو جائے، وَلِتُصْنَعَ عَلَيْنِي، تیری تربیت میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، میری نگاہوں کے سامنے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ، پہلے والے اس سے بدل ہے، جب تیری ہمشیرہ جا رہی تھی فتقول، کہہ رہی تھی هل أدلكم على من يكفله، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کر دوں ایسی گھرانے پر کہ یکفلہ، جو اس کی کفالت کریں گے۔ فوجیبت، تیری بہن کی بات مانی گئی، فوجیبت، تیری بہن کی بات مانی گئی، فجاءت امک، تیری والدہ آ گئی، فرجعناک الی امک، آپ کو لوٹا دیا تیری ماں کی طرف، یہ رجعن سے ہے، رجوع سے نہیں ہے، اس لیے اس کا معنی لوٹانے کا ہوگا۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، وہ پریشان نہ ہو جائے، وقتلت نفسا، کبتی کو آپ نے مارا، فنجیناک من غم الکبتی، فنجیناک من غم القصاص، قصاص کے غم سے ہم نے آپ کو نجات دے دی، وفتناک فتونا، آپ کو آزمائے بڑی آزمائشوں میں، فلبثت سنین فی اہل مدین، آپ 10 سال یہ کہ مدین میں رہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک وقت مقرر پر ہے موسیٰ آپ تشریف لائے، اندازے کے مطابق واپس آئے، واصطنعتک لنفسی، میں نے آپ کو خلیفہ بنایا، اپنے لیے چن لیا، اذهب انت واخوک بآیاتی، تو تیرا بھائی آیت نشانیاں لے کر کے جاؤ، ولا تنیا تونیا، اور کمزوری نہ کرو، فی ذکری، میری یاد کے اندر، اذهبا الی فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہے، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، نرم بات ان سے کہہ دو شاید یہ کہ نصیحت حاصل کرے ہو، یخشی، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ قالا یا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، اے اللہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، یفرط علینا، کہ وہ ہم پر یہ کہ حملہ کرے، اور ہم پر یہ کہ زیادتی کرے، او ان یطغى، یا زیادتی کرے، حملہ کرے۔ قالا لا تخافا اننی معکما، ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میت نصرتی اسمعو، سن بھی رہا ہوں تمہاری فریادوں کو، وارا احوالکما، تمہاری حالتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ فاتیاہ، جاؤ، فقولا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے یہ کہ رسول ہے، ان کان الامر کذالک فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ولا تعذب، میری قوم کو عذاب نہ کر دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، رب کی طرف سے میں معجزات لے کر کے آؤں، ید بیضا اور عصا وغیرہ لے کر کے آ جاؤں، لیکن یاد رکھ لینا بدبخت فرعون السلام و سلامتی، عذاب سے ٹھیک وہ رہے گا، علی من اتبع الہدی، جو کہ ہدایت کی پیروی کرے گا، سلامتی من العذاب اس کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی یہ کہ شرک سے بچے گا۔ انا قد اوحی الینا، اے فرعون ہمیں وحی ہو گئی، ان العذاب علی من کذب وتولی، جو یہ کہ نبیوں کی تکذیب کرے گا اور روگردانی کرے گا اس کو عذاب ہوگا۔ قال، کہنے لگے، ان اوحی الیکما، ان اوحی الیکما، اگر تمہیں وحی ہوتی ہے تو فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے یا موسیٰ؟ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی شکل دے دی ہے، ثم ہدا، اس کی رہنمائی پھر برہان کی طرف اور ایمان کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے۔ قال، کہنے لگے، ان کان الامر کذالک، فرعون نے کہا حقیقت صورت حال یہ ہے، فما بال القرون الاولی، ہمارے پرانے صدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نا کہ ایک رب ہے، شرک سے بچو، تو یہ جو ہمارے دادا پردادا خردادا ٹھردادا شردادا جو مرے ہیں، یہ سارے جہنمی ہیں، وہ تو ہمیں مانتے تھے،
وہ کسی رب کو نہیں جانتے، تاکہ یہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ موسیٰ جوش میں آئے کہ وہ جہنمی ہے، تو پھر موسیٰ پھٹ جائے، سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ حکیمانہ انداز میں جواب دیا، قال ان کان الامر کذالک، حقیقت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک رب ہے، تو فما بال القرون الاولیٰ، پچھلی صدیوں کا کیا ہوگا؟ ما بال القرون الاولیٰ، ما مبتدا بنے گا، بال القرون الاولیٰ یہ مضاف فعل خبر بنیں گے۔ قال علمها، ان صدیوں کی اور ان قرون کا علم کائن عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، عند ربی خبر بنے گا، فی کتاب نے کیسے کتاب میں لوح محفوظ میں، لا یضل ربی، میرا رب نہ غلطی اس کو لگ سکتے، ولا ینسا، نہ وہ بھول سکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ آگے اللہ نے، یہ اللہ کا کلام ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، زمین کو جس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اس میں راستے جاری کر دے، وانزل من السماء ماء، اور بادلوں سے تمہارے لیے پانی اتار دیا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، مختلف قسم کے پودوں کی کئی قسمیں اسے تمہارے لیے نکال دیں، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو کھلاؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر یہ کہ جس طرح نباتات کو ہم مٹی سے پیدا کرتے اٹھاتے ہیں، مٹی سے نباتات کو نکالتے ہیں، منا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا بھی کر دیا، وفی نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ تمہیں اسی سے نکالیں گے۔ مزہ نہیں ہے؟ مٹی کے اندر دفن شدہ گندم کا دانہ زمین کو چیر چیر کر کے اس کو زندگی دیتا، پودا بنا لیتا، اسی طرح تم بھی دفن، مٹی سے پیدا، مٹی پر بس رہے، مٹی میں جاؤ گے، مٹی سے اٹھو گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہے حضرت علی سے پوچھا انسان کیا ہے؟ مل انسان، انسان کیا؟ فرمایا کہ تراب علی تراب فی تراب، تراب من تراب، تراب من تراب علی تراب فی تراب، ہے تراب مٹی ہے، من تراب مٹی سے پیدا ہے، علی تراب مٹی پر زندگی گزار رہا ہے، فی تراب مٹی کے اندر دفن ہو جائے گا، تراب من تراب علی تراب فی تراب۔ والی واہ، آپ کو موقع مل جائے تو یہ شیعوں کا نہج البلاغہ پڑھا کرو، ہے ایسی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس، فصیح قسم کی کتاب، غضب کی فصیح ہے، اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو پڑھ لینا، بہت بہترین کتاب ہے، بس فصاحت و بلاغت کا انبار ہے جی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، فرعون کو ہم نے اپنے ساری نشانیاں دکھائی پھر بھی تکذیب کی اور انکار کیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا، کہنے لگے کہ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا، کہ آپ آئے ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، سرزمین مصر سے آپ ہمیں نکالنا چاہ رہے، بِسِحْرِکَ، اپنے جادو سے، یا موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، جب حقیقت یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تیرے جادو جیسے جادو لے کر کے آئیں گے، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ موعدا، ایک وعدہ گاہ جہاں پر ہمارے وعدے، ایک وعدہ گاہ مقرر کر دو، إِن كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، ہمارے اپنے درمیان وعدہ گاہ مقرر کر دو، لَا نُخْلِفُ صِفَتَ موعدن کے لیے، ہم بھی اس جگہ کی مخالفت نہیں کریں گے، نحن تاکید ہے نخلفو کی ضمیر کے، وَلَا تَنَتُوا مَكَانًا سُوًا، بالکل یہ کہ ہموار قسم کی زمین ہو، اس ہموار زمین میں۔ قال، حضرت نے فرمایا، موعدکم یوم الزینت، تمہارے عید کا دن ہے، نوروز کا دن ہے، ابھی تک یہ کہ یہ لوگ مناتے ہیں۔ قال موعدکم یوم الزینت، قال موعدکم یوم الزینت، سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ قال موعدکم یوم الزینت، یہ نوروز والا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ وَمَوْعِدُكُمْ أَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، چاشت کی وقت یہ کہ لوگ جو جمع کر دیے جائے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، فرعون واپس ہو گئے، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اس نے اپنی ساری مکاریاں جمع کر دی، یعنی اپنے سامان سارے، ثُمَّ أَتَىٰ، مقابلے کے لیے آگے، قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، وَيْلَكُمْ هَلَكْتُمْ وَيْلَكُمْ، وَيْلَكُمْ اضافت کے ساتھ مفعول مطلق بنے گا، هَلَكْتُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر تم لوگ جھوٹ یہ کہ نہ گڑا کرو، فَيُسْحِتَكُمْ، وہ تمہیں ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، بعذاب عذاب سے، وقد خاب من افترا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے، فتنازعوا امرهم بینہم، بس اس میں باہمی نزاع ان لوگوں نے کہ اختلاف کیا، واسروا النجوى، چوری چھپکے سے سرگوشی کی، قالوا ان هذان لساحران، یہ اللہ کا بلا کر ہذان مبتدا ساحران اس کے لیے خبر، ان مخفف ہے اس کی ضمیر شان نکالتے ہیں اس کے اسم، اور اگلے والے پورے جملوں کو اس کی خبر بنا لیتے ہیں۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان، یہ چاہتے ہیں ساحران کے لیے صفت ہے یریدان، یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں، یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، تمہاری سرزمین مصر سے تمہیں نکال دیں اپنے تدبیروں کو، جادو کو بروئے کار، ویذهب بطریقتکم المثلی، اور تمہارے شائستہ مذہب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔
شائستہ مذہب ہے ان کا، شرک سے بھرا ہوا شائستہ مذہب ہے۔ جیسے کہ آج کل مولوی کا جو ہے نا وہ طریقہ مسئلہ نہیں ہے، مولوی کا طریقہ تو ضلالت ہے۔ شائستہ مذہب ان کا ہے کہ جن کے شلوار بھی نہیں ہے، روڈوں پر پھرے، سمجھ رہے، اور ٹائی لٹکا کر کے، یہ شائستہ مذہب انہیں کہا گیا جی۔ ہر کتے کا بچہ اپنے کردار کو اور اپنے طریقے کو ہر الو کا پٹا کہتے شائستہ ہے، سمجھ رہے، ننگا ہو کر کے شائستہ۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، تم لوگ یہ ہے کہ جمع کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنی تدبیریں بروئے کار لاؤ۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اگر مقابلہ غلبہ چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ پکی نیت کرو، فرماتے ہیں کہ اور اپنے تدبیریں بروئے کار، جادو کا سامان اکٹھا کرو۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، صف در صف قطار بندہ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، آج یہ کہ کامیاب ہوگا، مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جو غالب رہے گا، وہی کامیاب شمار ہوگا جو جادو میں غالب رہے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القیٰ، یا اما القاؤک مبدوء بہ و اما القاؤنا مبدوء بہ، یہ میں نے آپ کو 9ویں پارے میں بتایا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اما ان تلقی یعنی اما القاؤک مبدوء بہ، یا پہلے تو ڈنڈا پھینک دے، و اما ان نکون اول من القیٰ، یا پہلے ہم پھینک دیتے۔ قال بل القوا، فرمایا کہ تم ہی پھینکو، میں نہیں پھینکتا۔ فرماتے کہ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ، انہوں نے پھینک لیا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کی رسیاں ان کے ڈنڈے، يُخَيَّلُ إِلَىٰ موسیٰ کے سامنے اس طرح خیال پیدا ہو رہا تھا، مِن سِحْرِهِمْ، ان کی جادو کی وجہ سے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اپنے دل ہی کے اندر خوف محسوس کیا، موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا خوف اپنے دل میں۔ موسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہی غالب رہے گا، وَأَلْقِ مَا ثَبَتَ فِي يَمِينِكَ، جو تیرے ہاتھ میں اس کو پھینک دے ڈنڈا، جب آپ پھینکیں گے تو پھینک دیا، فَتَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، جو کچھ انہوں نے جادو کے تیار کر دیے وہ سب کو نگل جائے گا۔ انما، یہ ما موصول ہے، ما کافہ نہیں، انما صنعوہ، جو کچھ انہوں نے بنا دیا، ڈنڈوں ان کو، رسیوں کو، ڈنڈوں کو انہوں نے سانپ بنا دیا، انما صنعوہ موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم ہو گیا، جو کچھ انہوں نے بنایا، کید الساحرین، یہ جادوگروں کی مکاریاں ہیں، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادو جہاں پر بھی ہو جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ آپ نے ڈنڈا پھینکا، سب کے ان کے ڈنڈوں کو اور سانپوں کو نگل گیا، فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ساحر لوگ سارے کے سارے دلال کے سجدے میں گر گئے۔ میں نے آپ کو القیہ کا فائدہ بھی بتا دیا تھا۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم لو، فرعون کہتے تم ان کے سامنے جھک گئے، اس کے فرمان بردار بن گئے۔ وہاں آمنتم بھی کہا، آمنتم بھی کا معنی بما جاء، جو کچھ لایا اس پر تمہارا ایمان ہے، اور یہاں آمنتم لہو کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے مطیع اور فرمان بردار ہو گئے۔ دونوں کا فرق لام اور با کا آپ کو بتا چکا ہوں۔ آمنتم لو قبل ان آذن لکم، میں نے تمہیں اجازت دی اس سے پہلے، انہ لکبیرکم الذی، یہ تمہارا بڑا ماسٹر ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فلا اقطعن، ان کان الامر کذلک فلا اقطعن، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وارجلکم، پاؤں کو، مختلفۃ خلاف کا، دائیں ہاتھ تو بائیں پاؤں یا اس کا الٹ، ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، فی علاق کے معنی میں کھجور کے تنوں پر تمہیں لٹکا دوں گا سول، ولا تعلمون اینا اشد عذاب وابقى، تمہیں پتہ چلے گا ہم میں سے کون سخت ہے عذاب کے اعتبار سے، کس کا عذاب باقی ہے، میں یا موسیٰ، دیکھ لینا کون طاقتور ہے۔ قالوا لن نؤثرک، جادوگروں نے کہا ہم ترجیح نہیں دے سکتے آپ کو، علامہ، اللہ کے اس کلام پر کہ جانا، من البینات، جو ہمارے پاس موسیٰ کے معجزات آ گئے، والذی فطرنا، اس خدا پر بھی ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کر دی، علامہ جانا، وعلی الذی فطرنا، یہ ماں پر عطف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ماں سے معجزات مراد ہے، دوسرے الذی سے اللہ مراد ہے، نہ معجزات پر جو اللہ کی طرف سے ہیں ان پر بھی ترجیح نہیں دے سکتے آپ کی بدماشی کو، اور نہ اللہ پر۔ ان کان الامر کذالک، صورت حال یہ، فاقض ما انت قاضی ہے، سمجھیں، انت مبتدا اور قاضی اس کے لیے خبر عائد محذوف ہے، فاقض ما انت قاضی ہے، جو کچھ تو کر رہا ہے تجھے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا میں تیرا قضا اور حکم چل سکتا ہے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا، ہم نے ایمان اس لیے لایا کہ لیغفر لنا خطایانا، اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو بخش دے، وما، اور اس جادو کو کہ اکرہتنا علیہ من السحر، جس جادو پر آپ نے ہمیں مجبور کر دیا، اڑے ہو گئے مولانا ان جادوؤں کو، پرانے واللہ خیر و ابقا، باقی تو کہتا ہے میرا عذاب ہمیشہ رہے گا، باقی رہے گا، فرماتے کیسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ کہ خیر ہے اور اس کا عذاب اور اس کی گرفت، یا یہ کہ اس کے یہ کہ ثواب وہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔
انہو من یات ربہ مجرمن، یہ ضمیر شان ہے، انہو میں ضمیر شان ہے، انہو من یات ربہ مجرمن، جو اللہ کے سامنے، یہ اللہ کا کلام ہے مولانا، ادواج من اللہ، انہو شان یہ ہے کہ من یات ربہ مجرمن، جو اللہ کے سامنے مجرم بن کر کے آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ رہے گا نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا، ومن یاتہ، جو اللہ کے پاس آئے گا، ومن یاتہ مومنا، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، جب کہ اس نے اچھے عمل کیے، حال یہ کہ فاولئک لهم الدرجات العلی، اس کے لیے اونچے قسم کے درجات ہوں گے، جن سے ایسی زندگی ہوگی کہ جس سے نفع حاصل کرے گا، جنات عدن، یہ درجات العلی سے یہ بدل ہے، جنات عدن، عدن کے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار الاربعۃ، 4 نہریں چلتے ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کلمہ لا الہ الا اللہ سے، اس کی یہی اس کا بدلہ ہے، ذالک المذکور، یہ جنت جزاء من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا لا الہ الا اللہ سے۔ اب تو ہم لا الہ الا اللہ جادوگری ہم نے چھوڑ دی، سمجھ رہی میں آگے نہیں؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِهِ، چھٹی کرو